ہوتا ہے وہ کمپیوٹر پہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں اور جناب آخر میں حاضری لگا کرتے ہوتے ہیں. تو چاہے آپ جاب کر رہے ہیں چاہے کاروبار کر رہے ہیں، ایک بات یاد رکھیے، ایک نقطہ، ایک روپیہ بھی میری اور آپ کی روزی میں حرام نہیں آنا چاہیے. اب آپ کہیں گے یار ہزاروں روپے کماتا ہوں یا لاکھوں کماتا ہوں، تھوڑا بہت حرام آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ایک برتن ہو اور اس برتن میں آپ ٹھنڈا میٹھا دودھ بھر دیں، ایک بالٹی لیں اور اس میں ٹھنڈا میٹھا دودھ بھر دیں اور اس میں 2 قطرے پیشاب کے ڈل جائیں. اب آپ وہ دودھ پیئیں گے؟ ٹھنڈا میٹھا، پوری بالٹی ٹھنڈا میٹھا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ 2 قطرے نے اس پوری بالٹی کو ناپاک کر دیا. ایسا ہی بالکل اسی طرح آپ کی روزی تو پاک ہے، مگر ایسا نہ ہو کہ تھوڑے سے حرام کے پیسے بھی ہماری اس پوری روزی کی برکت کو حرام کر دیں. اور آپ یاد رکھیے، حرام کمانے والے کی بہت ساری نحوستیں ہیں، مگر ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. ہمارے کئی لوگ ہمیں ملتے ہیں، کہتے ہیں یار دعا قبول نہیں ہوتی، مشکل آسان نہیں ہوتی، برکت نہیں ہے، ٹینشن بہت ہے، میں رات کو پراپر سو نہیں سکتا، بچوں میں خوشیاں نہیں ہیں، فیملی میں بڑے پرابلمز ہیں. خدا را چیک کر لیجئے آپ کی روزی میں کہیں حرام کی آمیزش تو نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا جو بڑا گڑ گڑا کر رو رہا تھا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ میری دعا سن لے. حضرت موسیٰ تو کلیم اللہ ہے نا، اللہ سے باتیں کرتے تھے، تو آپ نے اللہ پاک سے کہا یا اللہ اس کی دعا قبول کر لے، یہ تجھے اتنا رو رو کے پکار رہا ہے. ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، یہ اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں، اے موسیٰ ہم نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. عرض کی یا اللہ کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ جو کھاتا ہے یہ حرام ہے، یہ جو پہنتا ہے یہ حرام ہے. اب میں روزے بھی رکھوں، میں نمازیں بھی پڑھوں، میں جناب مقدس مقامات پر بھی جاؤں، میں رو رو کے دعائیں بھی کروں، لیکن روزی حرام ہے، پھر کدھر سے دعائیں قبول ہوں گی؟ عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی. اچھا پھر بچوں کو جو آپ حرام کھلاتے ہیں، اچھا لوگ کہتے ہیں میں اس لیے غلط کرتا ہوں کہ بچوں کے لیے کر رہا ہوں، اپنے لیے تھوڑی کر رہا ہوں. آپ غلط کر رہے ہیں. جو اپنے بچوں کے لیے حرام کما رہا ہے، روایتوں کا یہ مضمون ہے کہ جو باڈی، جو جسم حرام سے بڑھتا ہے، حرام سے پلتا ہے، وہ جہنم کی آگ میں جلنے کے قابل ہے. آپ تو اپنے بچوں کو جو نشو نما ہو رہی ہے، جو ان کی گروتھ ہو رہی ہے، وہ حرام سے کر رہے ہیں. آپ بچے کے لیے دودھ لا رہے ہیں، بچے کے لیے کھانا لا رہے ہیں، بچے کے لیے جو بھی لا رہے ہیں، اگر وہ حرام سے ہے تو آپ سوچیں. کچھ لوگ تو ایسی جاب تلاش کرتے ہیں کہ یار جاب 40,000 کی، اوپر کی کمائی لاکھوں کی ہے. نہ کرو ایسا. یہ اوپر کی کمائی آپ کما تو لوگے، مگر قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ میں نے اسی ممبر پر بیٹھ کر ایک جملہ کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں، کاش کسی کے دل میں بات اتر جائے. میں نے کیلکولیشن کی تھی، اور میری اس کیلکولیشن کو آپ سب سمجھیے. اپنی زندگی میں اپنی کمائی کا کتنا فیصد میں اپنی ذات پر خرچ کرتا ہوں؟ سب لوگ غور کر لیں، نوکری والے بھائی بھی، کاروباری بھائی بھی. اپنی سوال کیا ہے؟ اپنی زندگی میں اپنی پوری زندگی کی کمائی کا اپنی ذات پر، پرسنل میری ذات پر میں کتنا خرچ کرتا ہوں؟ میں نے حساب کیا 5%، صرف 5%. باقی کدھر خرچ ہو رہا ہے؟ بیوی پر، بچوں پر، ماں باپ پر، فیملی پر، یا بندہ کافی سارا چھوڑ کے مر جاتا ہے. اپنے اوپر بندہ خرچ بہت تھوڑا کرتا ہے. ہم تو بعض اوقات اپنے نئے کپڑے بھی نہیں سلواتے، بچوں کے لیے لے رہے ہوتے. ایسا ہی ہے نا، ہماری خواہشات کم، فیملی بچوں کی زیادہ ہوتی ہے. اچھی بات ہے، اپنے بچوں پہ لوگ اچھا خرچ کرنا چاہیے، مگر جو میں سکھانا چاہ رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں، اب 100 روپے کمائے میں نے، اپنے اوپر کتنے خرچ کیے؟ 5. جواب دیجئے کتنے خرچ کیے؟ اللہ کی بارگاہ میں جواب کتنے کا دوں گا؟ 100 روپے کا. پوائنٹ سمجھیے، کمائے کتنے؟ 100، خرچ کتنے کیے؟ 5. جواب کتنے کا دوں گا؟ اگر وہ 100 حرام کے کمائے، خرچ تو 5 ہی کیے، مار پورے 100 کی پڑنی ہے، عذاب پورے 100 کا میں اٹھاؤں، باقی لوگ مزے کریں. تو یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے بھائی. جب میں نے اپنے اوپر خرچ 5% ہی کرنا ہے، مشکل سے بہت شوقین آدمی ہے تو 10% کر لے گا، اس سے زیادہ نہیں. باقی تو بندہ جیتا ہی دوسروں کے لیے ہے. جب میں نے دوسروں کے لیے کرنا ہے تو بار میں کیوں کھاؤں بھائی؟ میں نے حلال کمانا ہے.
اور آپ یقین کریں جس دن آپ نے طے کر لیا نا میں نے حلال کمانا ہے، اللہ نے آپ کے لیے راستے کھول دینے ہیں۔ وہ آپ کو سکون بھی دے گا، وہ برکت بھی دے گا، وہ آسانی بھی دے گا۔ کچھ آزمایا جائے گا، ٹیسٹر ضرور لگتا ہے، بندہ کہے یار آج حرام کا شٹر بند کیا، کل حلال کا کھلا کیوں نہیں؟ نہیں، تھوڑے دن لگیں گے، چیک کیا جائے گا پکا بھی ہے کہ نہیں، کہ اللہ کو نہ آزمایا کرو، اللہ پر بھروسہ کیا کرو۔ ہاں، اللہ کو لوگ آزما رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو مولانا صاحب نے تو کہا تھا ایک دروازہ بند ہوگا 10 کھلیں گے، میرا تو دروازہ ہی بند ہو گیا۔ کچھ آزمایا جائے گا، غلط کیا تھا اس کی سزا نہیں ملے گی، اتنے دن تک رشوت کھاتے رہے، سود کھاتے رہے، شراب کا کام کرتے رہے، کوئی سزا نہیں ملے گی، نہیں، تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن جب دروازہ کھلے گا نا، اور ایسی مثالیں موجود ہیں، میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے سود کے خلاف فیصلہ کیا، اپنی فیکٹری بیچ دی، اپنی پراپرٹی بیچی، اپنا کاروبار بند کیا کہ آپ سود نہیں کریں گے، اللہ سے جنگ کر کے کیا کرنا ہے۔ اللہ نے ان کو پہلے سے اچھا کھڑا کر دیا اور ان کے کام اور اچھے ہو گئے۔ اور پھر جب دعائیں قبول ہونے کی بات ہو رہی ہے نا کہ حرام والے کی دعا قبول نہیں ہوگی، تو بڑا خوبصورت سوال ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سے کیا تھا۔ حضرت سعد بڑے کمال کے صحابی ہیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ہی از ون آف دوز 10 صحابہ کرام جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے زندگی ہی میں جنت کی بشارت ملی تھی۔ ویسے تو ہر صحابی نبی جنتی ہے، مگر یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو نبی پاک نے اپنی زبان سے فرمایا تھا کہ یہ جنت میں ہے، یہ جنتی ہے۔ تو حضرت سعد نے ایک بڑا کمال کا سوال کر لیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ آئے ہائے، مستجاب الدعوات پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جائے، اس سے اچھی کیا بات ہے؟ کتنا کمال کی بات ہے۔ اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بہت طویل جواب نہیں دیا کہ اے سعد اتنے روزے رکھو، اتنی نمازیں پڑھو، اتنے سجدے کرو، اتنے ختم قرآن کرو، تب جا کے تم مستجاب الدعوات جاؤ گے۔ نو، اونلی ون لائنر آنسر، ایک جملے میں میرے آقا نے جواب دیا، فرمایا اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ ہائے ہائے ہائے، میری غذا پاکیزہ، میری روزی حلال، اب دعائیں قبول۔ اب مجھے بتاؤ مسئلہ کیا رہے گا؟ ہم پیسوں سے مسئلہ حل کرنے جاتے ہیں اور پیسے حرام کما لیتے ہیں۔ پیسے حلال کر لو، روزی حلال کر لو، اور ہاتھ اٹھانا شروع کر دو نا، اے اللہ بیماری دور کر دے، نہیں ہے علاج کے پیسے، اے اللہ تھوڑے مگر حلال ہیں، اتنے بڑے ہاسپٹل میں نہیں جا سکتا۔ مگر جب آپ مستجاب الدعوات بن جاؤ گے تو میرا رب بغیر دوائی کے شفا دینے پر قادر ہے، میرا رب بغیر کسی ایفرٹ کے آپ کی مشکل دور۔ آپ کو لگتا ہے پہاڑ جتنی مشکل ہے، میرے رب کے لیے کیا مشکل ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ وہ رب ہے جب چاہتا ہے تو حضرت موسیٰ کے لیے دریائے نیل راستے دے دیتا ہے، یہ وہ رب ہے جب اپنی قدرت کا نظارہ دکھاتا ہے تو بہت بڑی آگ جو ہوتی ہے حضرت ابراہیم کے لیے باغ بنا دیتا ہے، وہی میرا رب ہے جب وہ چاہتا ہے حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکالتا ہے اور مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں کنویں میں پھنس گیا ہوں، مجھے لگتا ہے میرے سامنے آگ کھڑی ہے، مجھے لگتا ہے آگے غموں کا دریا ہے، راستہ نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کی طرف بڑھ جائیں، حرام چھوڑ دیں، وہ رب راستے بھی نکالے گا، وہ آگ کو باغ بھی بنائے گا اور آپ کو غموں کے کنویں سے نکال کر خوشیوں کے اجالے میں داخل کر دے گا۔ اصل چیز وہ بھروسہ چاہیے۔ شاعر مشرق نے کہا تھا نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، the condition is only one، ایمان نہیں ہے نا، وہ اللہ پر بھروسہ نہیں رہا ہے۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، آج بھی آگ گلزار بن سکتی ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج قرآن پاک کی جو ہم نے آیت سنی ہے اس میں سود کی حرمت، سود کتنا بڑا گناہ ہے، اور سود کا کام کرنے والے کو اللہ نے فرمایا پھر اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر نہیں چھوڑنا ہے تو تیار ہو جاؤ۔ حدیثیں بھی سن لیجئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن پھیلتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 چیزوں سے بچو جو تباہ کرنے والی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا شرک کرنا، جادو کرنا، اسے ناحق قتل کرنا جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جو مسلمانوں کو قتل کر دیتے ہیں بلا کسی شرعی وجہ کے۔ نمبر 4 فرمایا سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا،
نمبر 6 جنگ کے دوران مقابلے سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، یہ جہاد کے معاملات کے وقت. اور نمبر 7 پاک دامن شادی شدہ مومن عورتوں پر تہمت لگانا. یہ 7 ایسے گناہ فرمائے جو تباہ کر دینے والے ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کسی بستی میں زنا یعنی بدکاری اور سود پھیل جائے اللہ عز و جل اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے، فرشتوں کو اجازت دے دیتا ہے کہ اب اسے ہلاک کر دو. سچ بتائیے کہ یہ دونوں بیماریاں پھیلی ہیں کہ نہیں پھیلی؟ بدکاری بھی عام اور سود کو تو بڑے فخر سے بیان کیا جاتا ہے. میری فلاں جگہ انویسٹمنٹ ہے تو میرے فلاں جگہ انٹرسٹ آتا ہے تو میں نے سود پہ پیسے لگائے ہوئے ہیں. نہ کریں ایسا، نہ کریں، برباد ہو جائیں گے. ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے قرآن میں واضح مجھ سے اور آپ سے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے ہو تو پھر یہ کام نہیں کرنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو حرام روزی سے محفوظ فرمائے، فقط حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے حلال میں ایسی برکت ڈال دے کہ کبھی حرام کا خیال بھی دل میں نہ آئے. اللہ ہماری نسلوں کو بھی سود سے، رشوت سے اور حرام کے مال سے محفوظ فرمائے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. ہر جمعے کو جب یہاں بیان ہوتا ہے تو کوشش کریں ٹائملی آ جایا کریں. اور سوشل میڈیا پر ہمارا یہ بیان ہم لائیو بھی ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں، فیس بک پر، یوٹیوب پر عبدالحبیب اتاری کے نام سے جو ہمارا پیج ہے آپ اس کو شیئر بھی کیا کریں. اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے جمعرات کے اجتماع میں آیا کریں، مدنی چینل دیکھیں تو اس طرح کی باتیں مزید سیکھتے رہیں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.